السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ وقال عز من قائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رحمت للعالمین کانفرنس کے قابل احترام منتظمین، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے موقر اراکین، عہدیداران، ذمہ داران، اس عظیم الشان روایتی کانفرنس میں جو اس وسیع عریض گراؤنڈ میں پچھلے کئی سالوں سے تو اس کو احتشام کے ساتھ منعقد ہوتی آ رہی ہے، اس کانفرنس کے قابل احترام موقر معزز خطباء، مقررین، خصوصیت کے ساتھ اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر محترم، صدر جماعت المسلمین محصلہ بستی کے قابل احترام علماء، فضلاء، ائمہ، دعات، مدرسین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ ایک سعادت ہے، شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے یہاں اس طرح سے ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ عظیم الشان کانفرنس جس میں آپ ہم سب شریک ہیں، اس کانفرنس کی اپنی ایک ترتیب ہے، اپنا ایک نظم و ضبط ہے، اس کے مقررین، خطباء اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کی دعوت پر، شعبہ دعوت المسلمین، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان مقررین اور خطباء کے بیچ میں کچھ طالب علم کو کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا جو موقع ملا ہے، بلا شبہ ایک سعادت ہے، ایک شرف ہے۔ میں ذمہ داران کا اس حوصلہ افزائی پر شکر گزار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے اس مناسبت پر چند باتیں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، اسی طرح سے آپ تمام حاضرین کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، نوجوانوں کو، عزیزوں کو، سبوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کانفرنس رحمت للعالمین کے نام سے معنون ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور آپ کی رحمت کا حوالہ دے کر کے یہ کانفرنس جو منعقد ہوئی ہے اور اسی عنوان سے منعقد ہوتی آ رہی ہے، اس میں عظیم الشان جو پیغام تمام قرب و جوار کے لوگوں کو، مہمانوں کو، مقامی لوگوں کو، دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو جو پیغام دینا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے، سراپا رحمت ہیں۔ اب اس رحمت کی کئی شکلیں ہیں، کئی گوشے ہیں، کئی پہلو ہیں۔ اس کے مختلف گوشوں کو واضح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو واضح کرنا اور انسانیت کو یہ عظیم الشان پیغام پہنچانا اس کانفرنس کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اس کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں
کہ اس امت کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس امت کو یہ شرف حاصل ہے، یہ سعادت حاصل ہے کہ اس امت کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف، آپ کے فعل کی طرف، آپ کی تقریرات کی طرف، آپ کے فتاووں کی طرف، آپ کے فیصلوں کی طرف ہے۔ ہم اپنی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ یہ امت محمد ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پابند ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والی ہے، آپ کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والی ہے۔ یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی امت ہے۔ اب جو امت قیامت تک آنے والی ہے، سب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانی، کوئی اور نسبت نہیں آ سکتی اور نہ کوئی اور نسبت آنی چاہیے۔ جو بھی نسبت ہو الفاظ کے تعبیرات کے اختلاف کے ساتھ، بہرحال اس نسبت کا تعلق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، اور نسبت کے ساتھ عمل بھی، نسبت کے ساتھ کردار بھی، نسبت کے ساتھ تنفیذ کی، نسبت کے ساتھ محبت بھی، نسبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی ہر ادا کو زندگیوں میں نافذ کرنا بھی یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی ایک عظیم الشان پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب قیامت تک جو بھی لوگ آنے والے ہیں، آپ کی سنت و سیرت پر چلیں گے تو رحمت میں، ہمدردی میں اور ایک بہت ہی زیادہ امن اور سکون کی زندگی گزاریں گے، اور اس کے بغیر راحت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، رحمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، امن و امان کا، آشتی کا، سلامتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس امت سے پہلے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے سر پر تاج نبوت رکھے جانے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، جسے جاہلیت کے نام سے قرآن کریم نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ جو دور تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہونے کی وجہ سے کس طرح کے ظلم میں، زیادتی میں، میرے بھائیوں ایسی ہی حد درجہ بربریت کی زندگی گزارتا تھا، عقیدے سے لے کر کے، ایمان سے لے کر کے، عبادات سے لے کر کے، میرے بھائیوں اخلاق ہے، کردار ہے، سیاست ہے، معاملات ہے، رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، غرض زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، قرآن کریم کے اترنے سے پہلے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا میں آج دنیا کے سامنے آ جانے سے پہلے آپ کو کسی بھی پہلو سے امن و شانتی سلامتی دکھائی نہیں دے گی۔ ہر اعتبار سے آپ کو انارکی دکھائی دے گی، ہر اعتبار سے آپ کو ظلم دکھائی دے گا، ہر اعتبار سے آپ کو بدنظمی دکھائی دے گی۔ یہی بات ہے کہ اس امت کے اندر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو بلا شبہ یہ امت رحمت کی چھاؤں میں آ گئی، رحمت کے سائے میں آ گئی، رحمت میں زندگی گزارنے لگی۔ اور اب اگر یہ رحمت چاہیے، یہ امن چاہیے، یہ شانتی چاہیے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ صرف اور صرف نسبتوں پر نہیں، صرف اور صرف حوالوں پر نہیں، بلکہ عملی طور پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کے تقریر اور آپ کے فتاووں کو، آپ کے فیصلوں کو اپنی زندگیوں میں بلا چون چرا کے نافذ کیا جائے، کسی بھی طرح کا تعامل نہ ہونے پائے، کسی بھی طرح کا تردد نہ ہونے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے، آپ کے فعل کے سامنے، آپ کی حدیث و سنت کے سامنے کسی بھی ادنا اعلیٰ کا تذکرہ کر دیا جائے، کوئی بھی بڑا سے بڑا حوالہ دے دیا جائے، لیکن ہم جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قول و فعل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی سنت ہمارے سامنے ہے، تو دنیا کے کسی کے بھی قول کو، فعل کو ہمیں اپنی خاطر میں نہیں لانا ہے، کائن من کان، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ادنا اعلیٰ کی تفریق کے بغیر، حتیٰ کہ خواہ وہ آپ کے چیدہ برگزیدہ صحابہ کرام کیوں نہ ہو،
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے سامنے کسی کی بات کو بھی خاطر میں نہیں لانا ہے. یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. اسی چیز کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزاریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی رحمت، آپ کی حدیثوں کی برکت، آپ کی سنت کے چھاؤں ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی حاصل ہوگی. میرے بھائیوں، اسی نہج پر چلنے والا وہ طبقہ تھا جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، وہ طبقہ تھا جنہیں ہم تابعین کے نام سے جانتے ہیں، وہ طبقہ جنہیں ہم تبع تابعین کے نام سے جانتے ہیں. یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ طبقات ہیں جن کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کا ساری امت کو، آنے والی انسانیت کو تا قیامت حکم دیا گیا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی نسبت کو سنت کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ کو یعنی اس امت کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی امت ہونے کی وجہ سے آپ کو اہل السنت کہا جاتا ہے. آپ کے طریقے پر ڈٹ جانے کی وجہ سے آپ کو اہل السنت والجماعت کہا جاتا ہے. آپ کی حدیثوں پر، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، آپ کو اہل السنت کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی وجہ سے آپ کو سلفی کہا جاتا ہے. آپ کو اسی لیے غربا کہا جاتا ہے حدیثوں کے اندر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ حالات دنیا میں بگڑ جائیں گے، میری امت میں ایسا بگاڑ و فساد آئے گا کہ نسبتیں باقی بچیں گی لیکن حقیقت میں لوگ سنت و سیرت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. ایسے وقت میں اسلام اجنبی ہو جائے گا، سنت کی راہ اجنبی ہو جائے گی، لوگ سنت سے برگشتہ ہوتے چلے جائیں گے، اپنے تعلق دوسرے لوگوں سے جوڑیں گے، امتیوں سے جوڑیں گے، امتیوں کے بڑوں سے چھوٹوں سے جوڑیں گے، قریب و دور کے لوگوں سے اپنا رشتہ قائم کر لیں گے. اس کے ساتھ اس امت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہوتا چلا جائے گا. اس وقت جو اصلاح کا کام کریں گے، اس وقت جو بگاڑ کی اصلاح کریں گے، جو فساد کو سدھار میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے لوگوں کو غربا کہا جاتا ہے. جس دور میں فساد والے زیادہ ہو جائیں گے، اصلاح والے تھوڑے باقی بچیں گے، اصلاح کرنے والوں کی باتیں نہیں مانی جائیں گی، ان کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. میرے بھائیو، یہ سب صورتحال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ہمیں بتلائی ہے، اور ہمیں اس بات کی ذمہ داری بنتی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم ان باتوں کو ہمیشہ اپنے پلے باندھے رکھیں، اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، اپنے دل کی نہا خانوں میں اسے سجا کر کے رکھیں. ایک پل بھی آپ کی ہماری زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے، آپ کی حدیثوں سے، قول و فعل سے دور ہو جائیں. کسی بھی حوالے سے، کسی بھی نسبت سے یہ دوری ہمارے لیے زحمت کا سبب بن جائے گی، ہمارے لیے آفت کا سبب بن جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں مبتلا کیے جانے کا سبب بن جائے گی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی مشن کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ کی ہے. کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین، سلف امت، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ بے کم و کاست، بلا کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف محسوس کیے، بلا کسی اندیشے اور تردد کے، پوری ہمت کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ اور پورے اسوے اور پوری رہنمائی کے ساتھ امت کے سامنے یہ پیغام پہنچائیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس موقع پر جبکہ آپ سے اس کانفرنس کے موقع پر بطور حوصلہ افزائی ملاقات ہو رہی ہے، تو میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے خصوصیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کا ازالہ ہے، کچھ شبہات ہیں جن کا ازالہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ ہے کہ آج جو دعوت کا وسیع میدان ہے، دعوت کا وسیع نام ہے، اور دعوت کے نام پر مختلف
دھڑے، مختلف فرقے، مختلف جماعتیں اور مختلف افکار و نظریات رکھنے والے مختلف احزاب اور فرق دعوت کے میدان میں کام کر رہے ہیں. اور یہ معاملہ کوئی ملک اور وطن عزیز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو پہلے نمبر پر اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے گوشے گوشے میں یہ ماحول ہے. اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی پیشین گوئی کے طور پر ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد، میری دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت سارا اختلاف امت کے لوگ دیکھیں گے. ان اختلافات کے وقت تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اسے تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت جب کتاب و سنت کے شیدائی، کتاب و سنت کا مشن لے کر کے چلنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف دعوت دینے والے اہل الحدیث کا مشن اپنی زبان سے، قلم سے، عمل سے، کردار سے، دعوت سے لے کر کے چلنے والے جب میدان میں آتے ہیں تو ایک بہت عجیب و غریب انداز کا شبہ پیش کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھلا بتاؤ کہ اہل الحدیث کا جو نام ہے یا اسی سے اور جو متعلق صفاتی نام ہیں، سلفیت کا نام ہے یا اہل السنت کا نام ہے یا اہل الحدیث، اہل الجماعت کا نام ہے، اور جو ناصر الحدیث، اہل الاثر وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اہل الحدیث کا نام، یہ بہت سارے لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ بھی من جملہ فرقوں کی طرح سے ایک فرقہ ہے، من جملہ احزاب کی طرح، دھڑوں کی طرح سے ایک دھڑا ہے. جیسے بہت سارے فرقے امت میں پیدا ہوئے، نکلے اور بدستور نکلتے جا رہے ہیں صبح و شام، اسی طرح سے ایک فرقہ یہ بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے. یاد رکھو اور اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں اور دل میں اس بات کو بٹھا لو، یہ شبہہ ہے، یہ کنفیوژن ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ناموں کو، ناموں کی تاریخ کو، ناموں کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو دعوت کے مشن میں یہ شبہہ پیش کر کے بہت کچھ آپ کو آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ حوصلہ افزائی کے بجائے آپ کے ساتھ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، آپ کی دل شکنی کی جاتی ہے اور آپ کو آپ کے مشن سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ شبہہ ہے. اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل الحدیث کوئی حزب نہیں ہے، اہل الحدیث کوئی ٹولی اور گروہ اور جماعت نہیں ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. یہ تو تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کے کتاب کی آیات سے، اس کے نبی کی سنت کے دلیلوں سے، امت کے سلف صحابہ تابعین تبع تابعین کی سیرت کی روشنی میں یاد رکھو، اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی ٹولی نہیں ہے، یہ کوئی دھڑا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اسی اترے ہوئے قرآن کی سچی تعبیر ہے جس کا آغاز غار حرا کے اندر ہوا تھا. یہ اسی سنت کی تعبیر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے اور صحابہ کے ذریعے سے آج منتقل ہو کے محدثین کی کوششوں سے سنت کی کتابوں کے اندر لکھی جا چکی ہیں، درج کی جا چکی ہیں. یہ دراصل انہی تابعین عظام کے مشن کی تمدید ہے میرے بھائیوں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی. تو اہل الحدیث یعنی اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صحبوا. میرے بھائیو، علامہ قومسی نے کہا تھا اہل الحدیث کون ہیں؟ اہل الحدیث ہم اہل النبی وان، اہل الحدیث دراصل اہل النبی ہیں، حدیث والے دراصل نبی والے ہیں. وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ، اگرچہ انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کا ساتھ نہ پایا، یعنی آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں جب نکلی ہیں، ادا ہوئی ہیں، اس وقت تو موجود نہ تھے، لیکن انفاسہ صحیبوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو آپ کی زبان سے نکل چکی ہیں، آپ کے فرمودات میں منتقل ہو چکی ہیں، آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کے فتاوی ہیں، ان سے تو ان کا گہرا رشتہ ہے. اس لیے اہل حدیث اہل نبی ہیں، اہل حدیث اہل رسول ہیں. اور یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت، آپ کی سچی سنت، آپ کی سچی حدیثیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہی اسلام کی سچی تعبیر ہیں، یہی اسلام کی سچی تصویر ہے. یاد رکھو، اسلام ہی سنت ہے، سنت ہی اسلام ہے. اسلام آپ کی حدیثوں کا نام ہے، آپ کی حدیثیں اسلام کے نام سے جانی جاتی ہیں. یاد رکھو، اس لیے کوئی شبہے میں نہ ڈالے. ہاں کوئی آپ سے آ کر کے یہ کہے کہ یہ نام کہاں سے لے آئے، یہ نام کہاں سے آ گیا، تو بتلا دو
بتلا دو کہ آپ نے سنت اپنی زبان سے کہا ہے، بتلا دو کہ آپ نے اپنی زبان سے حدیث کہا ہے۔ میرے بھائیوں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا لا یوشکن احدکم ان یاتیہ الحدیث من حدیثی، آپ نے فرمایا تھا ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث آئے تو میری حدیثوں کو ٹھکرا دے اور کہہ دے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ افسوس کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے سامنے میری حدیث آئے گی، تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا، اور جب حدیث پیش کی جائے گی تو وہ حدیث کو رد کر دے گا، حدیث کو اپنی عقل سے، اپنی عقلانیت سے، اپنے رجحان سے، اپنے میلان سے، اپنی نفس پرستی سے، کسی بھی بنیاد پر وہ رد کر دے گا۔ اور رد کرنے کا نام کیسے لے گا؟ بڑا پیارا نام لے کر کے رد کرے گا، وہ کہے گا حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کی کتاب کا حوالہ دے کر کے نبی کی سنت کو رد کر دے گا، اللہ کی کتاب کا حوالہ دے کر کے کتاب اللہ کافی ہے یہ کہہ کر کے سنت کو رد کر دے گا، آپ کی حدیثوں کو رد کر دے گا۔ آپ نے مذمت فرمائی، آپ نے مذمت فرمائی، آپ نے امت کو آگاہ کر دیا کہ دیکھنا ایسا نہ ہونے دینا۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، انصاف کے ساتھ بتلاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتلاؤ، واقعی سنجیدہ ہو کر کے بتلاؤ کہ اگر حسبنا کتاب اللہ کہہ کر کے ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے یہ کہہ کر کے اگر کوئی سنت کو رد کر دے، آپ کی حدیثوں کو رد کر دے، وہ نبی کی زبان سے مذمت کا حقدار ہے، تو بھلا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا جو کہے حسبنا قول امامنا، حسبنا قول فلان و علان۔ بھلا بتاؤ کہ اگر کوئی نبی کی سنت کو رد کرنے کے لیے یہ کہے ہمارے لیے ہمارے امام کا قول کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا مسلک کافی ہے، ہمارے لیے ہماری اپنی جماعت کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے پیر و مرشد کافی ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے فلاں کافی ہے، ہمارے لیے اعلیٰ کافی ہے، تو بھلا بتاؤ کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر حسبنا کتاب اللہ کہنے والے قابل مذمت ہے نبی کی زبان سے، تو حسبنا قول امامنا، حسبنا جماعتنا، حسبنا فلان فلان، یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہوگا۔ نبی کی سنت کے سامنے اگر قرآن کو پیش کر کے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے تو بھلا فلاں فلاں کی قول کی بنیاد پر، کسی امام کی قول کی بنیاد پر، کسی جماعت کے فکر اور کسی تقلیدی مذہب اور مسلک کی بنیاد پر سنت رسول کو کیوں کر رد کیا جا سکتا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنا آسان ہو چکا ہے، کتنا آسان ہو چکا ہے کہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے امام کا، مسلک کا اور تقلیدی مذہب کا، فکر کا حوالہ دے کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ یاد رکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مقام کتنا اونچا ہے۔ السنت احوج، القرآن احوج الی السنت من السنت الی القرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام دیکھو۔ امت کے سلف کیا کہا کرتے تھے؟ ہم سلفی ہیں، سلف امت کے نقش قدم پر چلتے ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین کی روش ہماری روش ہے، ہمارا آئیڈیل ہے، ہمارا راستہ ہے، ہمارا نمونہ ہے۔ القرآن احوج الی السنہ من السنت الی القرآن۔ مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی جتنی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اسے عملی طور پر برتنے کے لیے سنت کی جتنی ضرورت ہے، اتنی سنت پر عمل کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی اتنی ضرورت سنت پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہے جتنی قرآن پر عمل کرنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے قرآن کریم اتارا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر کے لوگوں کو بتلائیں اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اللہ کے کلام کا پیغام کیا ہے، اللہ کے کلام کا حاصل کیا ہے، کیا مقصود ہے۔ میرے بھائیوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو معمولی نہ سمجھو۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ذہن سے نکل جانا چاہیے کہ اہل حدیث کوئی فرقہ ہے، یہ اس صاف ستھرے اسلام کی تعبیر ہے جو قرآن کریم میں اترا اسلام، جو قرآن کریم کے بعد سنت کی شکل میں قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی وضاحت کے طور پر سنت کے اندر منتقل ہوا۔ صحابہ کرام نے سنا، دیکھا، عمل کیا، آگے منتقل کیا، تابعین نے آگے منتقل کیا، اور اللہ کی فضل و کرم سے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ الی قیام الساعہ
لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا, یہ سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا. حالات نازک سے نازک ہو جائیں, حالات دیگر گو ہو جائیں, حالات فتنوں فساد کی آماج گاہ بن جائیں, کتنے بھی مسائل کھڑے ہو جائیں, لیکن یہ بشارت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے جو آپ نے منتقل کیا ہے کہ یہ ہمیشہ قائم رہے گا. ایک جماعت کتاب اللہ پر, سنت پر, صحابہ کی سیرت پر چلتی رہے گی. یہ پیغام ہے میرے بھائیوں. تو یہ سلسلہ ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ نام کوئی نیا نام نہیں ہے, یہ کوئی حزبیت والا فرقہ پرستانہ نام نہیں ہے, بلکہ اسلام کی سچی شکل کا نام ہے. اب وہ آیتیں آپ کو بتائی جائیں گی جس میں کہا گیا ہے سماکم المسلمین, اللہ نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین, مجھے مسلمان بنا کر کے مسلمان کی حالت میں وفات دینا اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر دینا. یہ دیکھو مسلمان, یہ دیکھو مسلمین کہا گیا ہے. تم لوگ اپنا نام مسلمین کے علاوہ مسلم سے ہٹ کر کے اہل حدیث کیوں رکھتے ہو؟ شبہ میں نہیں آنا, کنفیوژن میں نہیں آنا. یہ آیتیں اس وقت کی ہیں, یہ آیتیں اللہ کے کلام کے اس وقت کی ہیں جب تمہارے فرقے موجود نہیں تھے, جب تقلیدی ٹکڑے موجود نہیں تھے, جب گروہ نہیں تھا, جب فرقہ واریت نہیں تھی, جب دھڑ بندی نہیں تھی, جب اللہ کے کلام میں خود اترا تھا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. مشرکوں کی طرح سے مت ہو جانا جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر پارٹی اپنے اپنے عقیدے پر, اپنے اپنے راستے پر مست و مگن ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام بمقابلہ یہودیت تھا, اسلام بمقابلہ عیسائیت تھا, اسلام بمقابلہ مجوسیت تھا. اسلام کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا, اسلام کی ایک صورت تھی, اسلام کی ایک صاف ستھری شکل تھی. کوئی فرقہ واریت, کوئی ٹکڑا, کوئی گروہ بندی نہیں, کوئی جتھا, کوئی حزبیت نہیں تھی. اس وقت کی بات ہے جب تم نے ٹکڑے بنا لیے, اسلام کی شکل بدل دیا, الگ الگ دھڑا بن گیا, الگ الگ فرقہ بن گیا, تو پھر سچائی کو واضح کرنے کے لیے, حقیقت کو واضح کرنے کے لیے عقل پرستوں کے بیچ میں, رائے اور قیاس کے پیچھے بھاگنے والوں کے بیچ میں یہ واضح کرنا پڑ گیا کہ ہم رائے والے نہیں ہیں, ہم عقل پر ڈیپینڈ رہنے والے نہیں ہیں, ہم نفس کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں, بلکہ ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں کو فالو کرنے والے ہیں, اسی راستے پر چلنے والے جو اللہ کے نبی کا, آپ کے صحابہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ تھا. اس لیے یہ نوبت آ گئی ہے. اگر یہ فرقے نہ بنتے, اسلام کی ایک شکل ہوتی, تو آج ہمیں اس صفاتی نام کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ بھی یاد رکھو, ہمیں کا مطلب ہم نہیں ہے, یہ صدی نہیں ہے, اس سے پہلے والی صدی نہیں ہے, امت کے بعد کے لوگوں کی, اسلاف کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں ساری صدیوں میں سیرت کی کتابوں کا, اسماء الرجال کی کتابوں کا, سیر کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو, آپ کو پتا چلے گا. حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے, حضرت عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے, حضرت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, اور دیگر بہت سارے علماء, ایک فہرست ہے, وہ کہا کرتے تھے فلاں تقدیر کا منکر نہیں تھا, فلاں شیعہ نہیں تھا, فلاں قدری نہیں تھا, فلاں رافضی نہیں تھا, فلاں صوفی نہیں تھا, بلکہ وہ سلفی تھا, فلاں یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, بلکہ فلاں کون تھا؟ اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے والا تھا. کانا سنین, کانا سلفین, کانا علی مذہب السلف, کانا علی مذہب اہل الحدیث. آپ کو ایک نہیں 2500 اقوال ملیں گے. تو یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے, ہمارا نہیں, ہمارے اسلاف کا ہے, جن کا نام لے کر کے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین پر چلنے کا راستہ دکھایا. انہوں نے کہا, تو جب ٹکڑا ہوا, فرقہ بنا اور مختلف دھڑوں میں امت تقسیم ہو گئی, مسلمانوں کی امت مسلمہ بٹ گئی مختلف دھڑوں میں, تو واضح کرنے کے لیے کہ ہم ان کے پیچھے, ان کے ساتھ نہیں ہیں, بلکہ ہم وہ ہیں جو نبی کی سنت کی تلاش کرتے ہیں, آپ کی حدیثوں کو اپنے لیے حرز جان بناتے ہیں. اس لیے یہ فرقہ نہیں ہے, بلکہ جب حالات بگڑے تو ہمیں اصلی اسلام پیش کرنے کے لیے سنت کا, حدیثوں کا نام لے کر کے بتلانا پڑا. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ میرے بھائیوں کہ آپ لوگ اہل الحدیث کہتے ہو, آپ لوگ سلفی کہتے ہو, کہاں قرآن میں اہل حدیث کا لفظ آیا ہے, کہاں سنت میں حدیث کا لفظ آیا ہوا ہے, کہاں صحابہ کرام کے یہاں یہ لفظ موجود ہے, کہاں تابعین. اس طرح سے آپ کو ہر جگہ اس طرح سے
مطلب کہہ لیجیے گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو اس سے نفرت ہو، اس مشن سے نفرت ہو، اس نام سے نفرت ہو۔ یہ شبہ بھی ختم ہو جانا چاہیے، شبہ ختم ہو جانا چاہیے میرے بھائیوں۔ قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور حدیث سے مراد اللہ کا کلام قرآن ہے، حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین حدیث اتاری ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، سب سے بہترین حدیث اتاری ہے۔ حدیث سے مراد قرآن کریم، حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے جیسے قرآن اتارا ہے ایسے ہی سنت اتاری ہے، اور یہ دونوں حدیث ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بھلا اور کون سی حدیث پر یہ عمل کریں گے؟ کون سے اللہ کے کلام پر عمل کریں گے؟ کون سے اللہ کے نبی کی سنت کے بعد بھلا کون سی حدیث پر یہ ایمان لائیں گے؟ تو قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہم نے عرض کیا، حدیث من حدیثی سنت من سنتی، میری سنتوں میں سے کوئی سنت، میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث، اللہ کے کلام میں بھی حدیث، نبی کی سنت میں بھی حدیث۔ صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھنا چاہیں اختصار کے ساتھ میرے بھائیوں، تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں، ان کے آثار میں، ان کی موقوفات میں، ان کی اقوال میں آپ کو ایک نہیں کئی آثار ملیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں، آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اقوال اور آثار میں، ایسے آپ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار میں۔ اور اگر یہ آثار اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کوئی ہوائی بات نہیں ہے، آپ جا کر کے دیکھیں ان کتابوں کو جو کتابیں ان موضوعات پر مشتمل ہیں۔ مثال کے طور پر امام خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد کا مطالعہ کیجئے، شرف و اصحاب الحدیث کا مطالعہ کیجئے، سیر و اعلام النبلاء کا مطالعہ کیجئے، اور اس معنی کی جو کتابیں ہیں اس مضمون پر ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو ایک دو نہیں بلکہ صحابہ کے آثار دسیوں ملیں گے جنہوں نے حدیث کا استعمال کیا ہے، اہل حدیث کا استعمال کیا ہے، صاحب حدیث کا استعمال کیا ہے، اور اصحاب الحدیث کا استعمال کیا ہے۔ اس لیے کوئی دھوکہ نہ دے کہ یہ نام نہیں ہے قرآن میں، یہ نام نہیں ہے سنت میں۔ یاد رکھو، آپ کا یہ نام کلام الہی میں ہے، آپ کا یہ نام سنت میں ہے، آپ کا یہ نام صحابہ کی زندگی میں ہے، آپ کا یہ نام بغیر کسی انقطاع کے تسلسل کے ساتھ سارے قرون کے اندر، ساری صدیوں کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات لمبی نہ ہو، بات ختم کرنی ہے 2-3 منٹ کے اندر، چونکہ مرکز سیشن ہے میرے بھائیوں۔ ایک آخری بات اور آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شبہ اور پیش کیا جاتا ہے، اور یہ شبہ اپنے بھائیوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ آخر قرآن کی دعوت دیں، سنت کی طرف بلائیں، قرآن و حدیث کی دعوت دیں، سنت کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، کافی ہے؟ کیا ضرورت ہے ہم کو، آپ کو کیا ضرورت ہے بلا وجہ اہل حدیث کہیں، بلا وجہ ہم اپنے آپ کو سلفی کہہ کر کے دعوت دیں؟ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ قرآن پیش کریں، حدیث پیش کریں، سنت پیش کریں، صحابہ کی سیرت پیش کریں، کافی ہے اتنا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا شبہ ہے، یہ بہت بڑا شبہ ہے۔ آپ کو یہ شبہ اپنا وجود مٹانے پر لگا دے گا، اپنے آپ کو گمنام کرنے پر لگا دے گا۔ یہ بڑا خطرناک شبہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو یہ مشورہ دیتا ہے، یہ مشورہ دینے والا کیا اپنے نسب نامے میں سے کسی باپ دادا کا نام نکالنے کے لیے راضی ہوگا؟ نہیں راضی ہوگا، وہ کہے گا میرا پورا نسب نامہ خراب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، نسب نامہ خراب ہونے کے لیے آدمی نام حذف کرنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ ہم اپنی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی حدیثوں سے، آپ کی سنت سے، آپ کے اقوال فرمودات سے کرتے ہیں، تو بھلا کس بنیاد پر ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث نہ کہیں، اپنے آپ کو اہل السنت نہ کہیں، اپنے آپ کو سلفی نہ کہیں؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اسلام کا صاف ستھرے اسلام کا نام ہے۔ السلفیت ہی الاسلام المصفى، سلفیت صاف ستھرے اسلام کا نام ہے، یہ مشن ستھرے اسلام کا نام ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہم دعوت دیں گے، ہم بتلائیں گے کہ ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، کسی دھڑے سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق اس سے ہے جس کی نسبت حدیثوں سے ہے، جس کی نسبت سنت سے ہے۔ اور نام اگر آپ نہیں لیں گے تو کھو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے دیکھو، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ،
قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے سورہ یوسف کی آیت کریمہ، اے اللہ کے نبی آپ کہیے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میرا راستہ یہ ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، نہ یہ راستہ وہ والا ہے دائیں والا نہیں ہے، یہ راستہ بائیں والا نہیں ہے، یہ راستہ آگے پیچھے والا نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی چلتے رہے، دعوت دیتے رہے، آپ کے متبعین دعوت دیتے رہے، میں اسی راستے کی دعوت دیتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، نام لے کر کے اپنا راستہ بتا کر کے دعوت دینا ہے، اپنا ٹائٹل کلیئر کر کے دعوت دینا ہے تاکہ مکس نہ ہو جائیں آپ بھی۔ اور قرآن سنت بھلا مجھے بتاؤ کہ اسلام سے نسبت رکھنے والا کون سا فرقہ ہے جو اپنی دعوت میں قرآن کا نام نہیں لیتا ہے، اپنی دعوت میں سنت کا نام نہیں لیتا ہے، اپنی دعوت میں صحابہ کا نام نہیں لیتا ہے، جیسے تیسے وہ قرآن کا ہی نام لے کر کے، سنت کا ہی نام لے کر کے، صحابہ کا ہی نام لے کر کے اپنے مشن کو آگے بڑھاتا ہے۔ آپ بھی ویسے کریں گے تو ان میں آپ میں کیا فرق رہے گا؟ امت کو کیا پیغام پہنچے گا؟ امت کیا سمجھے گی؟ آپ بھی قرآن و سنت، وہ بھی قرآن و سنت، تو پھر کس کی بات حق ہے، کس کی بات باطل ہے؟ سب حق ہیں، سب حق ہیں۔ یہ نظریہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے غلط فہمی سے نکل جانا میرے بھائیوں۔ یاد رکھو اللہ فرماتا ہے آپ یہ کہیے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، نہ یہودیت کا راستہ، نہ عیسائیت کا، نہ مجوسیت کا، نہ الحاد کا، نہ دہریت کا، منافقت کا بھی راستہ نہیں، یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ آپ کی دعوت میں آپ کا نام کلیئر ہونا چاہیے، آپ کی دعوت میں آپ کا مشن کلیئر ہونا چاہیے، آپ کی دعوت میں واضح ہونا چاہیے کہ آپ کس کی دعوت دیتے ہیں، آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، تاکہ کوئی شبہے میں نہ پڑ جائے، تاکہ کوئی خلط ملط میں نہ پڑ جائے، تاکہ کوئی بہک نہ جائے، گڈمڈ نہ ہو جائے، فیصلہ کرنے میں دشواری پیدا نہ ہو۔ اس لیے آپ بتائیں کہ ہم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کے اندر بالادستی اللہ کی کتاب کی، نبی کی سنت کی، صحابہ کی سیرت کی ہے۔ اس کے سامنے ہم کسی امتی کی بات کو مقدم نہیں کرتے، چاہے وہ ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عمر فاروق اعظم کیوں نہ ہو، علی مرتضیٰ کیوں نہ ہو، عثمان غنی کیوں نہ ہو، تو بعد کے کسی امتی کی بات کو ہم سنت پر کیسے مقدم کر سکتے ہیں؟ یہ تقلید کے حوالے دے کر کے، ائمہ اربعہ کے مسالک کا حوالہ دے کر کے میرے بھائیوں، آج امت کے اندر اتنا زیادہ انتشار کیوں پھیلا ہوا ہے؟ اسی لیے پھیلا ہوا ہے کہ لوگ یہی بتلاتے ہیں کوئی حرج نہیں حنفی بن کر کے رہو، کوئی حرج نہیں شافعی بن کر کے رہو، کوئی حرج نہیں مالکی حنبلی بن کر کے رہو، اور لوگ کہتے ہیں یہ 4 سوتے ہیں، یہ 4 راستے ہیں جہاں سے پانی بہ کر کے آتا ہے اور آگے جا کر کے چاروں جگہ سے پانی ایک جگہ مل جاتا ہے، اس لیے آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، آپ چاروں میں سے کسی بھی راستے پر چلتے رہیے۔ میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے زمانے کے بعد یہ ائمہ آئے، کتنے زمانے کے بعد یہ فقہاء آئے، کتنے زمانے کے بعد ان کی تعلیم اور ان کی فقہ دنیا کے اندر پھیلی؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی وفات 150 میں ہوئی، امام شافعی کی 204 میں، امام مالک کی 179 میں، 193 میں، اور امام ابو احمد بن حنبل کی وفات 241 میں۔ مجھے بتاؤ کہ سارے لوگ کتنے زمانے کے بعد آئے ہیں؟ اسی لیے حضرت امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تاریخی جملہ اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر لکھا ہے، منہاج السنہ کے اندر، اور اس بات کو یاد رکھنا، کہتے ہیں اہل الحدیث کا مسلک، سلف صالحین کا مسلک قدیم، بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے۔ مذہب السلف قدیم، مذہب اہل الحدیث قدیم، اہل الحدیث کا طریقہ، اہل السنت کا طریقہ اور سلفیت کا طریقہ بہت پرانا ہے۔ قبل ان یخلق اللہ ابا حنیفہ و مالکا و شافعی و احمد بن حنبل، اس سے بھی بہت پہلے ہے، قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو حنیفہ کو پیدا کیا ہو، قبل اس کے کہ امام مالک کو پیدا کیا ہو، قبل اس کے کہ اللہ نے امام شافعی کو پیدا کیا ہو، قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد بن حنبل کو پیدا کیا ہو۔ ان کے پیدا ہونے سے بہت پہلے سے سلف کا راستہ ہے، تو یہ سب سلف کے راستے پر چلنے کے پابند ہیں اور چلتے رہے۔ انہوں نے بھی خود چل کر کے دکھایا سلف کے راستے پر، اہل الحدیث کے راستے پر، اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے طلبہ کو، اپنے
حاضرین کو دعوت دیتے رہے۔ ہم بھی سلف کے راستے پر چلتے ہیں، تم بھی سلف کے راستے پر چلنا، تم بھی قرآن و سنت کو، سلف کے راستے کو، ہم بھی قرآن و سنت کو، سلف کے راستے کو اپناتے رہے ہیں۔ یہی دعوت سب کی تھی۔ کسی امام نے کبھی نہیں کہا کہ میری بات کو سنت پر مقدم کرنا، بلکہ کہا میری ہلاکت ہو اگر میں کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رد کر دوں۔ اس لیے یہ غلط فہمی بھی دور کر لو، نام لے کر کے دعوت دو، پتہ چلے کہ آپ رائے والے نہیں ہیں، آپ قیاس والے نہیں ہیں، آپ سنت کے سامنے کسی امتی کا حوالہ دے کر کے سنت کو رد کر دینے والے نہیں ہیں، اندھی تقلید کرنے والے نہیں ہیں، کسی شخصیت کو پکڑ کر کے بیٹھ جانے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ کا مشن ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو چھپانے کی۔ الحمدللہ دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے، میڈیا نے سارے فاصلے ختم کر دیے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ایک قبر پرستی کا نظریہ رکھنے والا نام لے کر کے دعوت دیتا ہے، ایک شخصیت پرستی اور امت کی تقلید کی دعوت دینے والا، امت کو تقلید کی دعوت دینے والا نام لے کر کے، مسلک کے نام لے کر کے دعوت دیتا ہے، صوفیہ نام لے کر کے دعوت دیتے ہیں، اخوانی رافضی نام لے کر کے دعوت دیتے ہیں، خارجی فسادی نام لے کر کے دعوت دیتے ہیں، اور ہم جسے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب و سنت اور امت کے سلف کا منہج عطا فرمایا ہے، ہم اسے چھپانے کی بات کرتے ہیں، ہم اس کا نام نہ لینے کی بات کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ نادانی کی اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ بھلا بتاؤ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ افکار، یہ نظریات ہمارے مشن کو مٹا دیں گے، ہمارا وجود ختم کر دیں گے۔ اس لیے غلط فہمی میں نہ آؤ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ بات ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی مشن کا دائی بنائے، اس راستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروپیگنڈوں سے، سازشوں سے اور عیاریوں مکاریوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساودھان رہنے کی اور ہوش مندی سے، بصیرت اور بصارت سے اور فراست سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے کبار علماء سے جڑ کر کے، اپنے قائدین سے جڑ کر کے، اپنی جماعت کے رہنماؤں سے وابستہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مشن پر استقامت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔